اللہ کی قربتوں میں رہا، اللہ کے پڑوس میں رہا، اس نور کو جب اس دنیا میں بھیجنے کا وقت آیا، اس دنیا میں بھیجنے کا وقت آیا، تو خالق کائنات نے فرمایا، ملائکہ کو حکم فرمایا کہ ملائکہ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر گاڑ دو، ایک مشرق میں گاڑ دو، ایک مغرب میں گاڑ دو، اور ساری دنیا کو خالق کائنات نے پیغام دیا کہ یہ میرا وہ محبوب ہے جو ساری کائنات کا سلطان بن کر آ رہا ہے، ارے جو ساری دنیا کا بادشاہ بن کر آ رہا ہے۔ اس محبوب کی سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی اور شمال سے لے کر جنوب تک ہوگی، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی جاگیر میں ہوگی، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی جاگیر میں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے جب وہ نور اپنی قربتوں میں رکھا، تو جب وہ نور اس دنیا میں بھیجنے کا وقت آیا، اس دنیا میں وہ نور آیا، تو اللہ نے فرمایا لوگوں میرے محبوب کی آمد پر جشن منایا کرو، کیونکہ یہی وہ نور ہے جس نور کا صدقہ میں نے تم کو زندگی عطا فرمائی۔ ارے یہی وہ نور ہے جس نور کا صدقہ کائنات کی ہر نعمت سے تجھ کو نوازا۔ ارے اب اس نور کے اس دنیا میں آنے کا وقت آ گیا ہے، میرے مصطفیٰ کی آمد پہ جشن منایا ہے۔ آمد ہے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد ہے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد ہے مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ جب وہ نور اس کائنات بد میں ہستی میں آیا، تو خالق کائنات نے ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرما دیا، ارے لوگوں وہ نور جس نور کو میں نے اپنی قربتوں میں رکھا، جو میری قربتوں میں رہا، اس وقت تک رہا جب وقت بھی نہ تھا، اس وقت تک رہا جب وقت بھی نہ تھا، کسی چیز کا وجود نہ تھا، تو میں نے اس نور کو اپنی قربتوں میں رکھا۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ لوگوں یہ جو نور اس کائنات میں ہستی میں آ رہا ہے، ارے اس اپنے محبوب کو میں نے اپنی ذات کا مظہر عدم بنا کر بھیجا ہے، اپنی ذات کا مظہر عدم بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اب اگر تم میرے علم کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے علم کو دیکھ لو، اگر تم میرا جمال دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے جمال کو دیکھ لو، اگر تم میرا کمال دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے کمال کو دیکھ لو، اگر تم میرا جلال دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم میرا قہر و غضب دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے جلال کو دیکھ لو، اور اگر تم میری قدرتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو دیکھ لو، اگر تم میری رحمتوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی برکتوں کو دیکھ لو، اور اگر تم میرے عرش کے جلوے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کر دیکھ لو، اور اگر تم میری برکتوں کا خزینہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ محمد مصطفیٰ کا مدینہ دیکھو۔ اگر تم میری برکتوں کا خزینہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ محمد مصطفیٰ کا مدینہ دیکھ لو، اگر تم میری وسعتیں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی وسعتوں کو دیکھ لو، اور اگر تم قرآن کی صورت دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ لو۔ اس لیے کہ جب میں نے قرآن کے حسن کو بکھیرا تو 6666 آیات بن گئی، اور جب میں نے قرآن کے حسن کو سمیٹا تو پیکر محمد بنا دیا۔ جب میں نے قرآن کے حسن کو سمیٹا تو پیکر محمد بنا دیا، حضور کا اسم گرامی بن گیا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کتنا پیارا میرے آقا کا نام بن گیا۔ یہ وہ نام ہے، اس نام میں بھی اتنا پیار ہے کہ جب انسان کائنات کا کوئی شخص اس نام کو جپتا ہے، اس نام کو لیتا ہے، تو انسان کے لب 2 دفعہ ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو چومتے ہیں۔ ذرا مل کے کہنا محمد۔ جب پہلا میم ہوتا ہے تو لب ایک دوسرے مل جاتے ہیں، جب ہا کے بعد دوسرا میم آتا ہے تو لب پھر مل جاتے ہیں۔
یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ اسم گرامی ہے کہ کائنات کا کوئی شخص جب میرے مصطفیٰ کا نام لیتا ہے تو محبت میں گھل مل جاتا ہے، کیونکہ لب بھی ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں۔ ارے نام محمد آج کے دور میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں دہشت گردی چھوڑ دو، ایک دوسرے کے گلے کاٹنا چھوڑ دو۔ ارے اس میں محمد تو اس بات کا پیغام دے رہا ہے، یہ تو محبت کا پیغام دے رہا ہے، یہ تو امن کا پیغام دے رہا ہے، یہ تو حکومت کا پیغام دے رہا ہے، یہ تو بھائی چارے کا پیغام دے رہا ہے، یہ تو پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہا کرو، ارے مل جل کے رہا کرو، ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹا کرو، بلکہ ساری کائنات کو، اس ساری دنیا کو محبت کا مرکز بنا دو، محبت کا مرکز بنا دو، محبت کا گہوارہ بنا دو۔ تو میرے آقا کا نام محبت اور سلامتی کا درس دے رہا ہے۔ حضور کی اسم گرامی پر ایک بڑی پیاری بات خیر نے کہی کہ کہیں پھول بن کے مہکے تیرا نام یا محمد، کہیں پھول بن کے مہکے تیرا نام یا محمد، کہیں چاند بن کے چمکے تیرا نام یا محمد۔ ارے میرا دل بھی کیوں نہ آخر تیرا نام لے کے جھومے، میری دھڑکنوں میں چمکے تیرا نام یا محمد، اور تیری یاد میں جو رہوں تو عجب سکون پاؤں، میری چشمے تر سے چھلکے تیرا نام یا محمد، اور مجھے ڈر بھلا ہو کیوں کر غمِ دو جہاں کا آخر، مجھے ڈر بھلا ہو کیوں کر غمِ دو جہاں کا آخر، رہے میرے سر پہ تن کر تیرا نام یا محمد، رہے میرے سر پہ تن کر تیرا نام یا محمد۔ حضرات ذکر آج کا موضوع کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، جو حکم ملا تھا اس حکم کے مطابق ختم ہو گیا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کا اسم گرامی محبت اور امن کا پیغام دے رہا ہے۔ عزیز دوستو، تحریک منہاج القرآن کی یہی منزل ہے، تحریک منہاج القرآن ساری دنیا میں یہی نغمے آلات رہی ہے، مشرق سے مغرب تک یہی ترانے آلات رہی ہے، یہی تحریک منہاج القرآن کا مقصد ہے، اور یہی تحریک منہاج القرآن کی منزل ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ جلائے جائیں، اور دل عشق مصطفیٰ میں تڑپائے جائیں، آنکھیں عشق رسول میں برسائی جائیں، اور راتیں عشق رسول میں گرمائی جائیں، اور ساری زندگیاں عشق رسول کی آنچ پر تپائی جائیں۔ تو آئیں اس عظیم کارواں میں شامل ہو کر اپنے دلوں کی اجڑی بستیوں میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے چراغ روشن کر لو۔ یہی زندگی ہے، یہی بندگی ہے، کیونکہ اگر ہمارے دل روشن ہو گئے تو ہر چیز روشن ہو گئی۔ اس وقت کی فکر کرنے کے لیے، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت جب قبر کی اندھیری رات آنے والی ہے، قبل اس کے کہ ہم اس قبر میں چلے جائیں، اپنے دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے منور کر لو، اپنے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے چراغ جلا لو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول فرمائے، اور میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جشن عید میلاد النبی کی 100 بار آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کے لیے اللہ نے یہ ہمت اور توفیق نصیب فرمائی کہ آپ اپنے بستر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ گئے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ سننے کے لیے آ گئے۔ اللہ پاک آپ سب کو آباد رکھے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا اللہ، نعرہ حیدری۔ اعلان سماعت فرما لیں کہ کل پاکستان میں 12 ربیع الاول یعنی کہ 12 ربیع الاول کی شب ہے۔ جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو دنیا کی سب سے بڑی جو میلاد کی محفل ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت نے پاکستان کو یہ توفیق بخشی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہوتی ہے، تو یہ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز
یہ محفل میلاد مینار پاکستان کے سائے تلے منعقد ہوگی. آپ دوست یہاں پر انٹرنیٹ کے ذریعے یہ محفل دیکھ سکتے ہیں. امید ہے شاید کیو ٹی وی والے کچھ دیں، لیکن C92 یا منہاج ٹی وی اگر آپ لکھیں گے تو اس پر یہ تمام کی تمام محفل لائیو دکھائی جائے گی. منہاج ٹی وی پر 9 بجے کے بعد آپ لگا لیں، 8 بجے لگا لیں، لائیو آ رہا ہوگا. منہاج ٹی وی یا C92 پر آپ یہ محفل دیکھ سکتے ہیں. 26 جنوری کو محفل نعت یہاں پر منعقد ہوگی. اس کے بعد 27 کو جو یہاں پر مرکزی جلوس نکالا جاتا ہے، تمام جتنی بھی تنظیمات ہیں ان کے سب کا مشترکہ انشاءاللہ عزیز دن 11 بجے پلاتیا کوجیا سے یہ جلوس پلاتیا کومودورو تک جائے گا. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس جلوس میں ضرور شرکت کریں. اس کے بعد 2 فروری کو بروز ہفتہ مرکز منہاج القرآن کپسیلی جو کہ ذیلی مرکز ہے منہاج القرآن کا، اس میں عصر تا عشاء ایک محفل نعت ہو رہی ہے. اس محفل نعت میں آپ لوگ ضرور شرکت کریں. اس کے بعد 3 فروری بروز اتوار جو سالانہ محفل میلاد الفسینہ میں